سب ایک اور چیز ہے یہ جادو ٹونا، اس کا خوف بہت زیادہ پھیلا ہوا، اتنا کرونا سے نہیں ڈرتی جتنا دنیا جو ہے جادو ٹونے سے ڈرتی ہے۔ تو اس کا کیا وجود ہے کہ کچھ لوگ، ایک حدیث مبارکہ ضرور موجود ہے، میں نے خود سنی آپ سے اور پڑھی بھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو گیا، جادو برحق، لیکن اس کا بریک اپ بھی ہو گیا، اس کا ڈیفنس موجود ہے، ایک کلیہ بتایا ہوا اسلام میں، لیکن پھر بھی زیادہ وہ خوف عروج پہ ہر بندہ دکانداری چلا رہا ہے اس حدیث کی آڑ میں۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ بات بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جادو انسان کے اوپر جو شر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک شر کا اثر ہے، اور اس کے امکانات کو نگیٹ کرنا یا اس کی نفی کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ بات ضروری نہیں کہ انسان کی ہر بیماری کو جادو کے ساتھ جوڑا جائے، یہ بات ضروری نہیں کہ اس کے ہر بیماری کو شیطانی اثرات کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن کئی مرتبہ ایسی بیماریاں سامنے آتی ہیں جن کا طبی طور پہ تشخیص کرنے کے باوجود کوئی حل دریافت نہیں ہوتا، ایون کو ڈائگنوز بھی نہیں کیا جاتا۔ ڈائگنوز کرنے کا بھی دقت پیش آ رہی ہوتی ہے۔ جب وہ دشواری پیش آتی ہے تو الٹیمیٹلی پھر ان امکانات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آیا اس کے اوپر شیطانی اثرات تو نہیں ہے، آیا اس کے اوپر جادو کے اثرات تو نہیں ہے، آیا اس کے اوپر نظر بد کے اثرات تو نہیں ہیں؟ ان کو پروب کرنے کے بعد کئی مرتبہ یہ بات سامنے آتی ہے واقعات ان کے اوپر جادو کے اثرات یا شیطانی اثرات یا نظر بد کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ معاملات جو ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں۔ ہاں، میں اس ضمن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتلائے تو پھر کیوں جادو کی شکایات ملتی ہیں؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے کی تلقین کی، آپ نے آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کی، آپ نے فلق ناس کے بارے میں رہنمائی کی، آپ نے اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق کے بارے میں رہنمائی کی، آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر کے بارے میں رہنمائی کی، آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں رہنمائی کی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ آج کا مسلمان ان تدابیر کو اختیار کرتا ہے؟ آج کا مسلمان تو 5 فرض نمازیں بھی ادا نہیں کرتا۔ جب وہ 5 فرض نمازیں ادا نہیں کرتا تو اس سورہ کا جادو ہو جاتا تو اس میں کون سی چمبے والی بات ہے، کون سی حیرانی والی بات ہے؟ لیکن اس کے علاج کے لیے کوئی بڑے مخصوص طبقہ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس کا علاج کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار اس کا علاج آپ باہر جا کے کیا کرنا ہے، خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پراپر اپنی طہارت کا اہتمام کریں گے، پراپر نظافت کا اہتمام کریں گے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں گے، پیشاب سے اس کو آلودہ نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سوتے جاگتے وضو کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو جادو کے اثرات سے بچا لے گا۔ یہ تو انسان خود بھی اپنا علاج کر سکتا ہے۔ آپ انتہائی زیادہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے پوچھا تھا، آپ کے ساتھیوں نے بھی یہ بات مجھے بتائی تھی کہ جی وہ بہت زیادہ بیمار ہیں، میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا ان کے اوپر جادو کے اثرات ہوئے ہیں۔ تو آپ اس کی کوئی علامات تھی جس سے آپ کو پتہ چلا؟ جی بنیادی طور پر مجھے سائنس کا بڑا شدید مسئلہ تھا اور مجھے سانس لینے کے اندر بھی دقت پیش آئی، ریشے نے میرے پورے وجود میں سرایت کیا ہوا تھا، اور اس کو میں جتنا ڈائگنوس کرانے کی کوشش کرتا تھا میرے ریشے میں کوئی ایسے جراثیم برآمد نہیں تھی ہو رہے جو کلچر رپورٹ میں انڈیکیٹ کرتا ٹی بی ہے یا مجھے کوئی اور بیماری ہے۔ تو میری کلچر رپورٹیں جو تھی نا وہ نارمل چیز کو انڈیکیٹ کروا، پھر یہ کہتے ہیں اس میں ریشہ ہے، تو اس کے بعد جتنی اینٹی بایوٹک استعمال کرنے کی کوشش کی کوئی فرق نہیں تھا پڑا، اور میرا بدن دن بدن گر رہا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے بعد جب میں نے ذکر اذکار کرنا شروع کیا، جادو اور شیطانی اثرات کے اوراد کرنے شروع کیے، تو میرا وہی جسم کے اندر جو ریشہ بالکل منجمد ہو چکا تھا، اور میرے سینے سے اور میرے گلے سے اور میرے وجود سے نکلنے کے اوپر کوئی صورت نظر نہیں تھی آتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نکلنا شروع ہو گیا، اور اس طرح میں نے کئی ماہ مسلسل جب وہ اوراد کیے تو جادو اور شیطانی اثرات کو تحلیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دی، جس نے اس بات کو انڈوس کر دیا کہ اس وقت میرے پہ شیطانی اثرات یا جادو کے اثرات تھے۔ لیکن ایک چیز اور ہے معذرت کے ساتھ، ہمارے بڑے عزت مآب جو علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں، ان کو وجہ شہرت عزت ملی ہے ان کو ممبر رسول سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی آج کل بڑا ٹک ٹاک میں ان ہیں، ہر طرح کی سوشل میڈیا جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے فارنر جو لوگ لے کے آئے ہیں پاکستان میں، اس میں وہ پوری کی پوری انٹرٹین کر رہے ہیں پبلکلی بھی۔ تو اس حوالے سے آپ کوئی یہ غلط بات ہے یا ٹھیک ہے، یا کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے یا کوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی پرٹیکولر بندے کا نام لیے بغیر ہمیں ایک جنرل بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزوں کا استعمال جو مثبت انداز میں ہونا چاہیے، اس میں پردے داری کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں ولگر قسم کی ٹاک نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں بے پردگی والے جو جتنے امکانات ہیں ان سے بچا کے رہنا چاہیے، اور سیگریگیشن جو ہے نا اس سے جو بچنے کی جو ہے نا، اس میں سیگریگیشن کا اہتمام کرنا بڑا ضروری ہے، اختلاط سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا میں پرٹیکولرلی کسی بندے کا نام لیے بغیر بات کروں گا، کوئی بھی بندہ اگر ان تمام کے تمام معاملات کی کیئر کیے بغیر ٹک ٹاک کے اوپر آزادانہ طور پہ نہ اختلاط کے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ فضولیات سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ موسیقیت سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھٹھے بھی اس انداز میں لگاتا ہے جس میں غیر اخلاقی پہلو موجود ہوتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ دین کی خدمت کی بجائے جو ہے نا ایک شہرت یا پیسہ کمانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، دین کی خدمت والا اس میں ایلیمنٹ موجود نہیں۔ جو لوگ اس کام میں انڈلج ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پراپر انداز میں دعوت دیں۔
کوئی تھوڑا بہت موسیقی کے اٹریکشن کے لیے کوئی استعمال کی کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے کہ جو بالکل غیر شرعی ہو، جس کے اندر کوئی بڑے اعلیٰ قسم کے آلات نہ استعمال کیے گئے ہوں؟ کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں، بیٹس ہوتی ہیں، کیا اس کی گنجائش کوئی گنجائش موجود نہیں سوائے بغیر گھنگروؤں کے دف کے؟ شادی کے موقع پر اس کو بجانا جو ہے نا اعلان نکاح کے لیے درست ہے۔ دف اور گھنگرو جو ہے، دف جس کے اندر گھنگرو نہ ہو، بغیر گھنگرو والا جو دف ہے اس کو بجایا جائے، پلیٹ ہی سمجھ لیں آپ۔ جی جی، چلے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔